کبھی کبھی تو بہت ہی زیادہ نیک اور صالح اور بھیس بدل کے بس مسجد میں بیٹھا رہتا تھا اور عوام میں پھرتا تھا، اور کبھی جو ہے یہ گانے کا بھی بڑا شوقین تھا اور گانے سنتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہارون رشید کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے دو بیٹے جو ہے وہ مشہور تھے۔ ایک کا نام مامون الرشید تھا، ایک کا نام امین الرشید تھا۔ جو مامون الرشید تھا وہ اس کی والدہ جو تھی وہ ان کا نام زبیدہ تھا، اور وہ سید تھیں، ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور ایک بڑی نوبل خاتون تھی۔ اور امین الرشید جو تھا اس کی ماں ایک باندی تھی، تو لہذا اب ہارون رشید کو ان دونوں بچوں کی تربیت کرنی تھی۔ تو اس زمانے میں ایک بڑے امام تھے، امام اسماعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون الرشید کو ان کے پاس بھیجا، امین الرشید کو بھی بھیجا پڑھنے کے لیے، تو وہ ان کی تربیت کرتے تھے، درس دیتے تھے۔ ایک دن ہارون رشید جو ہے وہ نکلا کہ جا کے دیکھتا ہوں، اپنے بیٹے سے ملتا ہوں۔ اچھا، یہ ہارون رشید، ناظرین، میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی میں آپ حضرات کے سامنے ہارون رشید کے حوالے سے بھی گفتگو کروں۔ یہ بڑا ایک عباسی دور کا ایک مشہور معروف خلیفہ ہے نا ہارون رشید، اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے۔ یعنی ایسے ضمناً آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا کبھی کبھی تو بہت ہی زیادہ نیک اور صالح اور بھیس بدل کے بس مسجد میں بیٹھا رہتا تھا اور عوام میں پھرتا تھا، اور کبھی جو ہے یہ گانے کا بھی بڑا شوقین تھا اور گانے سنتا تھا، اور رقاصائیں آتی تھیں اور ان سے گانے سنتا تھا، اور پھر بھیس بدل کے علماء کی مجلس میں بھی بیٹھتا تھا اور انصاف بھی کرتا تھا، یعنی مختلف، اور بہادر بھی بہت تھا، جنگجو بھی تھا، اور یہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ خلیفہ بنے، بس اس کی والدہ نے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی میں اس کی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، ابھی کیونکہ ہارون رشید کو بیان نہیں کرنا، ابھی تو مامون رشید کا ایک واقعہ سنانا ہے۔ تو لہذا وہ یہ ہے کہ جب ہارون رشید آیا، دیکھا کہ ہارون رشید کا بیٹا مامون الرشید یہ وضو کروا رہا ہے، لوٹا پکڑا ہوا ہے اس نے، اور امام اسماعی کو پانی دے رہا ہے اور وہ وضو کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ نلکے نہیں ہوتے تھے ناظرین، پہلے تو اسی طرح ہی وضو ہوتا تھا، اور ہم بھی کراتے تھے، اپنے اساتذہ کو وضو کراتے تھے، کبھی سفر میں کبھی ایسے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ وضو کرواتے تھے۔ تو لہذا اب ہارون رشید کو غصہ چڑھ گیا، تو امام اسماعی پریشان ہو گئے کہ اب یہ کیا کرے گا۔ بھائی دیکھیں، وہ تو اس وقت میں تو مطلق العنان حکومت ہوتی تھی، خلیفہ جو فیصلہ کرتا تھا تو وہ تو اس کو کوئی چیلنج تو کر نہیں سکتا تھا۔ تو بڑا غصہ ہوا، تو انہوں نے بولا کہ بھائی کیا آپ چلیں، میں نیکسٹ ٹائم اس سے وضو نہیں کرواؤں گا۔ تو کہا نہیں، میں اس بات پہ غصہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے وضو کیوں کروایا، میں اس بات پہ غصہ ہو رہا ہوں کہ اس کو آپ نے چاہیے یہ تھا کہ یہ ایک ہاتھ سے آپ کو پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو دھوتا، تو پھر مجھے خوشی ہوتی۔ تو آپ اس کی تربیت ایسے کریں۔ تو لہذا ناظرین، پھر وہ مامون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی پھر بہت زبردست خلیفہ گزرا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہوگا، پوری پلاننگ کرنی ہوگی، پورا سوچ و بچار کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں دیکھیں ہم ایسے کہیں کہ جی ہمارے بچے دنیا کے اندر نام پیدا کریں، کوئی انقلاب لے آئیں، کوئی بہت بڑی شخصیت بن جائے کسی بھی فیلڈ کے اندر، تو وہ تو ایسے تھوڑی ہوگا۔ اس کے لیے تو آپ کو پوری پلاننگ کرنی ہوگی، پوری محنت کرنی ہوگی، اور ان کو پورا ایک تربیت کرنی ہوگی۔ دوسرا دیکھیں، ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ حضرات کی کال لوں گا۔ یہ بات بڑی اہم ہے
جب آپ کی بچے جوان ہو جاتے ہیں نا، یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں، اس ملک کے اندر 16 سال سے لے کے 18 سال کی عمر، یہ 2 سال جب بچے کالج میں جاتے ہیں، یہ 16 سے لے کے 18 سال تک بچوں کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے۔ پوری کوشش کرنی ہے کہ بچے جو ہے وہ زیادہ نیٹ پہ نہ جائیں، اور واہیات اور فحش قسم کے فلمیں، ڈرامے، اور ان کی جو گیدرنگ ہے، ان کی جو صحبت ہے وہ اچھی ہو، بری نہ ہو، اور پورا فوکس ان کا پڑھائی میں ہو، اور اسپورٹس میں ان کو لگائیں، ایکٹیویٹی میں لگائیں، اور پورا کنٹرول میں رکھیں۔ تو یہ 2 سال بڑے اہم ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین، جب بچے عملی زندگی میں آتے ہیں تو اس وقت میں والدین کو کیا کردار ادا کرنا ہے؟ دیکھیں، بچہ جو ہوتا ہے نا، نوجوان، میں جب فارغ ہوا، میں تو اب بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہوں، اور بہت سارے جوانی تو سب نے دیکھی ہے۔ جوانی کے اندر جوش ہوتا ہے، آدمی کے اندر جوش ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، اس کو بس کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر دانش مندی کم ہوتی ہے، سمجھداری کم ہوتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر جو بچے نوجوان آپ دیکھیں گے کاروبار میں بہت سارے معاملات میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے جوش اور جنون پہ کنٹرول کرنے کے بجائے ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ لگیں، اور ان کو سمجھداری کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے کی ان کو گائیڈنس دیں۔ اس وقت میں صحیح ان کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی رہنمائی کی۔ اور والد اس وقت میں اگر جوان بچوں کا اپوزیشن لیڈر بن جائے گا، اور جو ہے وہ ہر چیز کے اندر اپوز کرے گا، ان کے اوپر تنقید کرے گا، ان کو باتیں سنائے گا، ان کو کہے گا تم بیکار ہو، تم جو ہے سست ہو، تم کائل ہو، تم نکمے ہو، تم یہ ہو، تم وہ، ہر وقت سناتا رہے گا، تو پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو لہذا جو بچہ کرنا چاہتا ہے، جو اس کا شوق ہے، اس کو سپورٹ کرو، اور اس کے ساتھ اپنی سمجھداری، دانش مندی کو اس کے ساتھ لگاؤ، اور تاکہ وہ اپنی عملی زندگی کے اندر کیا ہو، کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔